ईरान ने खुर्रम शेर जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, अमेरिका को बोला है कि वो बेरी बेड़े पर मारेगा। अमेरिका के लिए एक बड़ा साइन है जिस वजह से वो अपनी कुव्वत, इज्जत और ताकत खो रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन में अटैक करेगा। अचानक कोई सच इनका खुल के सामने आ जाएगा, कोई खुफिया बात एक्सपोज हो जाएगी, कोई खुफिया अफेयर बाहर निकल आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, बड़ी जबरदस्त एस्ट्रोलॉजिकल हमें रीडिंग देते हैं। आज 16 फरवरी है, 2026 है और पीर है, मंडे है। और नाज़रीन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे एक तो प्रिडिक्शन भी उसामा साहब की जो जंगों के हवाले से है वो पूरी हो रही है और ईरान और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि आज का जो मौजूद है, क्योंकि कल पार्शली तौर पे सूरज ग्रहण है, तो उस पर भी बात की जाएगी। कौन से ज़ोडिक साइन है जिनका बहुत अच्छा टाइम है और कौन से ज़ोडिक साइन है जिन्होंने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है, जो कल सूरज ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि 17 फरवरी 2026 को लगेगा। इसके बाद के इम्पैक्ट आपकी जिंदगियों पर क्या असरअंदाज होंगे। आगे 3 मार्च को फिर चांद ग्रहण भी है। तो नाजरीन, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, उस पर बात करते हैं जो अब तक खबरें आ रही हैं। और अमेरिका चाइना भी बल्कि अब आमने सामने आ रहे हैं, क्योंकि ईरान को पूरी तरह से सपोर्ट जो है इस टाइम चाइना कर रहा है। अब आपको बताएं कि ईरान ने खुर्रम शेर जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, अमेरिका को बोला है कि वो बेरी बेड़े पर मारेगा। और हाइपरसोनिक मिसाइल का कहा जा रहा है कि इसको कोई भी डिफेंस सिस्टम जो है, कोई भी चीज इसको रोक नहीं सकती, इतना तगड़ा है। ईरान ने इतनी जबरदस्त तैयारी इस टाइम कर ली है। और दूसरा आपको बताएं कि अफगान तालिबान जो है ज़ेबुल्लाह मुजाहिद, इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम नहीं चाहते कि जंग हो, लेकिन अगर जंग हुई तो हम ईरान के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। ये अफगान तालिबान कह रहे हैं, ये वहां से स्टेटमेंट उनकी आ रही है। दूसरा आपको बताया कि चाइना ने 40 जेट्स जो हैं ईरान को डिलीवर किए हैं। और ईरान के आर्मी चीफ ने बोला है कि अगर ट्रंप ने अटैक किया तो अमेरिका इस जंग के बाद कभी किसी पे हमला आवर नहीं होगा। ये तक स्टेटमेंट ईरान के आर्मी चीफ ने दी है कि इतना बुरा बोझ जो है अमेरिका को उठाना पड़ेगा अगर इसने हम पे हमला कर दिया। और ईरान ने बोला है कि हाइपरसोनिक मिसाइल वो अमेरिका एयरक्राफ्ट पर भी फायर करेगा। और इसराइल को तुर्की से खतरा है कि तुर्की 5th जनरेशन जेट बना रहा है, तो इसराइल ने स्टेटमेंट दिया कि हमें इससे खतरा है। दूसरा आपको बताया कि जर्मनी भी न्यूक्लियर बना रहा है, पोलैंड भी न्यूक्लियर बना रहा है, तुर्की भी, जापान भी न्यूक्लियर की तरफ अब जा रहा है। अब 40 से 50 कंट्रीज ऐसी हैं जो न्यूक्लियर की तरफ अचानक से मुआहदे कर रही हैं और न्यूक्लियर स्टेट बनने जा रही हैं। और दूसरा को बताएं कि अमेरिका ने ईरानी जहाज पे कब्जा कर लिया था, जो ऑयल का टैंकर जा रहा था चाइना, उसको कब्जा कर लिया अमेरिका ने। और दूसरा को बताएं कि ट्रंप ने बोला है कि हमें सुप्रीम लीडर की लोकेशन का पता है। तो सुप्रीम लीडर की लोकेशन क्या है, अगर मैं सुप्रीम लीडर हूं तो मैं मुझे चैन की नींद ही ना आए। मेरे पास एक एक चीज की लोकेशन है कि कहां पर है, और एक ही जगह पे सोते हैं सुप्रीम लीडर साहब, तो इनको चाहिए कि अपनी लोकेशन बदल लें। ये भी ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है। हालात बड़े कशीदगी की तरफ जा रहे हैं जैसे जैसे दिन गुजर है, जैसे जैसे टाइम गुजर है। और दूसरा, इमरान खान साहब के वाले से भी खबर थी कि उनका आंख का मुआयना करने के लिए 5 डॉक्टर्स जो है उनकी टीम को बिठा दिया गया है। और जिसमें सीनियर डॉक्टर नदीम कुरैशी साहब हैं और डॉक्टर मोहम्मद अमजद हैं। और पाकिस्तान के सबसे बड़े ये आई स्पेशलिस्ट है, रेटिना के, ये बड़े जबरदस्त डॉक्टर है। ये इमरान खान साहब का कल मुआयना करने भी गए थे। और हो सकता है, अब जो खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाए, शिफा हॉस्पिटल, नहीं तो ये बाहर भी जा सकते हैं। ये अब तक की डेवलपमेंट्स है, आगे होने का जा रहा है। सूरज ग्रहण जो पार्शली तौर पर है वो किन जोडिक को फायदा देगा, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये खबरों पे बात करेंगे। तब सामा साहब से कैलकुलेशन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखें, सबसे पहले तो जो कल का गिरन है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रबल लेके आ रहा दुनिया के लिए। क्योंकि ये खाली गिरहन नहीं लग रहा सिर्फ, मतलब ये कोई खाली सूरज गिरहन नहीं है। इस गिरहन के दौरान वीनस, मरकरी, राहु, ये सारे साथ हैं, एक ही घर में है। ये वही काफ़ी ग्रहों का जो योग बनता है, ये वैसा ही है जैसे आप लोगों ने पिछले साल मार्च में एक्सपीरियंस किया था। उस वक्त ये सब सैटर्न के साथ बहुत ज़्यादा सब साथ आए थे पाइसिस में उस वक्त। और अब ये जो है एक्वेरियस में लगने जा रहा है। और जो एक्वेरियस असल में
ہیومینٹیرین سائن مانا جاتا ہے، اور اس کی جو کہہ لیں کہ آپ کی جتنی بھی فلاحی ادارے اسی کے اندر آتے ہیں، ہیومینٹیرین جتنی بھی وہ ہوتی ہے، بڑے گروپس اسی میں فال کرتے ہیں، بڑی پارٹیاں اسی میں فال کرتی ہیں، بڑی پولیٹیکل جو آپ کی پارلیمنٹ ہے، وہ جو پولیٹیشینز کا گینگ ہوتا ہے، گروپ ہوتا ہے، وہ اس میں فال کرتا ہے. تو یہ سب کو گرن لگنے جا رہا ہے. تو یہ بڑا ان یوزول ہوگا، یہ کوئی اتنا ایزی نہیں ہے بے شک پارشلی، لیکن اس کا جو سب سے پہلے وقت نوٹ کر لیں، پھر ہم خبروں کی طرف بھی آتے ہیں کہ یہ 17 فروری دوپہر 2:56 پر شروع ہوگا، اور اس کے بعد شام 5:12 جیسے کہتے ہیں مکمل اس کا پیک ٹائم ہوگا، اور اختتام ہوگا 7:27. یہ پاکستان کے ٹائم کے مطابق. تو باقی ممالک اس کو اپنے مطابق اس کو کر سکتے ہیں. 4:23 کا ہوگا. زیادہ تر دیکھا جائے گا انٹارکٹیکا کا ایریا جو ہے، ارجنٹینا، چلی، مڈغاسکر، موریشس، ساؤتھ افریقہ، موزمبیق، زمبابوے، تنزانیہ، ان سائٹس پہ دیکھا جا سکے گا، لیکن باقی نظر نہیں آئے گا. جدھر دیکھا جاتا ہے وہاں امپیکٹ زیادہ کیری کرتا ہے، اور جہاں نہیں نظر آتا وہاں اس کے امپیکٹ جو ہے وہ اس حساب سے کم ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ جو صورتحال ہے اس کی، یہ بہت زیادہ کل سے چیزیں آپ دیکھیں گے اپنی سیاست میں بھی ہر طرف، کہ یہ ٹربلز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. اور اس میں سب سے زیادہ جو کرنے کی بات ہے، ابھی ڈیٹیل میں اس پہ بھی آتے ہیں کہ کن ذالک کے لیے کیا ہوگا، لیکن سب سے زیادہ جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو اس کے 24 گھنٹے میں فوڈ صدقہ کرنی ہوتی ہے جب یہ لگے، اس کے بعد، پہلے نہیں، لگنے کے بعد 24 گھنٹے. اور اس میں کوشش کریں کہ ساری کلرز کی دالیں، ہری، لال، کالی، اسی طرح چاول اس میں مکس کر لیں وائٹ کے طور پہ. ساری دالوں کا کمبینیشن بنا کے صدقہ کریں. اور سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ جب یہ گرن کا وقت کا آغاز ہو جائے آپ کی گھڑی کے مطابق، جب مکمل کے قریب ہو یا شروع ہی ہو جائے، نماز آیات پڑھیں. اللہ کی نشانی، آیت کہتے ہیں نشانی کو، آیات کا مطلب نشانیاں. اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے سورج گرہن. اللہ کی آپ کو جیسے کہتے ہیں کہ یاد دلاتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے جو قدرت کار فرمایا وہ اللہ کی ہے. تو اس لیے نماز آیات 2 نفل پڑھنا یہ جو ہے ضروری ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے کہ آپ جب ایسی نشانی دیکھیں تو فوراً اپنے مالک حقیقی کے پاس پیش ہوں. اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ سورۃ الحمد کے بعد ایک آیت پڑھی، رکوع میں چلے گئے، ایک آیت ایک رکوع، تو 5 رکوع ایک رکعت میں، تو ٹوٹل 10 رکوع کرتے ہیں آپ اس میں. اور نیت یہی ہوتی ہے کہ میں نماز آیات ادا کرتا ہوں، یا اللہ قربۃ اللہ، نماز آیات پڑھتا ہوں قربۃ اللہ. اور یہ ایک تو ہو گیا. پھر بات ویری آفٹر نہانا، ویری آفٹر نہانا بعد میں اس کے، آپ نے جب شروع ہوا وضو کیا، نماز پڑھی، آپ کوشش کریں کہ جب یہ لگ کے گزرے تو آپ ایک دفعہ غسل کر لیں. اس کے بعد آپ ساتھ ہی یہ جو فوڈ ہے وہ اس کے فوراً بعد بھی، یعنی کہ 7 بجے ختم ہو رہا ہے 9 بجے دے دیں، ورنہ پوری رات بھی ہے، اگلا صبح کا آدھا دن بھی ہوگا آپ کے پاس، اگلی شام 7 بجے تک 24 گھنٹوں میں آپ یہ دیں. اب یہ اس پہ آتے ہیں کہ اس کے جو امپیکٹس ہیں. اس سے پہلے اب ہم جو آپ نے یہ جو نیوز سنائی ہے اس پہ بات یہ ہے کہ جو ایران کہہ رہا ہے، ایران بالکل کلیئر ہے اپنے معاملات کو لے کے، یہ صرف اپنی جو بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور خامنہئی صاحب کو بہت زیادہ جگہ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک ٹرمپ کہے بھی صحیح، حسن نصر اللہ صاحب حزب اللہ کے اپنی ایک ہی جگہ رہے ساری زندگی، جب شہادت کا وقت آیا تو شہادت تو منزل ہوتی مومن کی. اب ٹرمپ کو کون سمجھائے کہ یہ دنیا ہمارے عقیدے میں عارضی ہے، فانی ہے، تھوڑی ہے، اصل دائمی زندگی آگے ہے. ہم انتقال کرتے ہیں، ہم منتقل ہوتے ہیں، اور سرخرو ہو کے ہو جائے منتقل اللہ کی راہ میں، تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں. تو یہ ایک آئیڈیالوجی کا فرق ہے، تو اس لیے ان کو یہ مشورے دینے جو ہے نا اس کے کوئی سوٹ نہیں کرتے. اب آ جائیں کہ جو طیارے جو بیڑی بیڑے ہیں وہ بلکہ ادھر کو روانہ ہو چکے ہیں.
اور وہ سارے جنہوں نے مڈورو کے اس میں بھی سنا تھا کہ جو آپریشن کے وقت ادھر تھے وہ بھی انڈین اوشنز کے قریب آ رہے ہیں. تو یہ ہو کے ہی رہنا, یہ ایسی کہانی ہے, یہ اپنی پوری تیاری کر رہے ہیں کہ کسی بھی ذریعے ایٹ اینی کاسٹ ایران نہیں چاہیے ان کو, ایران کی حکومت نہیں چاہیے, اس کے لیے کچھ بھی کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایران کی جو اس وقت حکومت ہے, سعودیہ بالکل ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا. وہاں ایک جیسے کل بھی ذکر ہوا کہ پہلی دفعہ جو ایک منسٹر ہیں ان کے, وہ شیعہ منسٹر لگایا گیا ہے. طالبان کا جو سپورٹ میں آنا ہے, اسی طریقے سے باقی ارد گرد ممالک کا سپورٹ میں آنا ہے ایران کے. اور اب دنیا بھی آپ دیکھیں گے, یورپ, اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اب باقی دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایران کی سپورٹ شروع ہو جائے گی, جی جی. مطلب غیر مسلم ممالک میں بھی. تو یہ امریکہ کے لیے ایک بڑا سائن ہے, جس وجہ سے وہ اپنی قوت, عزت اور طاقت کھو رہا ہے, تو فرسٹریشن میں اٹیک کرے گا. اچھا, اس کے بعد جو آپ نے اس کی عمران خان صاحب کی بات کی, عمران خان صاحب کے لیے ہاسپٹل کا انتظام ہونے کے چانسز موجود ہیں کہ وہ اس میں جائیں, لیکن یہ جو 23 تک گرن لگ رہا ہے کل. کسی کا سوال تھا جی اگر سرکاری ملازمین پہ یا ان پہ سختی آئے گی تو کیا کریں؟ یہی ریمڈی ہے, اس کے ویری آفٹر غسل کریں, فوڈ صدقہ کریں. اسی طریقے سے جو سارے کلر کی دالیں, سر دالیں سفید کتنی ہے, لینی ہے؟ چاول, پاؤ آدھا آدھا کلو حسب توفیق جتنے بھی پیکٹ کر سکیں. ویسے ہی آگے ماہ رمضان آ رہا ہے, اس کے وہی بنا لیں بے شک, جو آپ کے فوڈ پیکس ہیں جیسے تقسیم کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. اچھا, اس کے بعد چانسز یہ موجود ہیں کہ کوئی بہت بڑا تصادم ہو جائے 17 سے 23 کے درمیان میں, اور 23 سے پھر انگارہ کی پھر لگ جائے, کیونکہ ابھی مارس باہر ہے, ایکسیڈنٹ کم ہے. لیکن جیسی مارس آئے گا تو پھر اسی کمبینیشن میں ایکسیڈنٹ بھی شروع ہو جائیں گے. ابھی فی الحال جو اس کا امپیکٹ پڑے گا جو گرن کا, وہ یہ امپیکٹ ہے کہ مرکری کیا ہوتا ہے آپ کی, یہ پیپر ورک, لیگل میٹرز, اس میں خرابی ہوتی ہے. مطلب وکیل کیس ہار جائے, آپ کوئی ایگریمنٹ خراب کر بیٹھیں, اس طرح کی چیزیں ہوں گی. ٹریڈ کی ایگریمنٹ خراب ہو جائے, لکھ پڑھ کی کوئی چیز خراب. وینس ہے پیسے کا, ریلیشن شپ لاس. تو وینس بھی ادھر موجود ہے گرن میں, تو وینس ادھر کیا کرے گا, ریلیشن شپ لاس یا پیسے کا لاس. اچھا, اسی طریقے سے جو سن ہے وہ ایگو ہے, آپ کی ایگو ہے, عزت ہے, شہرت ہے, اس کو داغدار کر سکتے ہیں. مون آپ کے کیا کرتا ہے, ایموشنز ہیں, جذبات ہیں, وہ ہے ایموشنل ورڈ ہے, تو سکھ خراب ہو جائے, دکھی ہو جائیں آپ. ٹھیک ہے. اور راہو, جتنے بھی لوگ جن پہ جادو سائے کے مسئلے تھے ان کے لیے چیزیں سویر ہو جائیں. راہو ادھر اس میں یہ پارٹ, کیونکہ راہو آپ کو پتا, ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ راہو رول کرتا ہے بے شک آپ کی یہی آئی ٹی اور اس کو, لیکن اس میں راہو یوں سمجھ لیں کہ جادو سائے کو بھی بتاتا ہے, اس کو بھی وہ کرتا ہے. تو وہ جن کے اوپر اس طرح کے مسئلے ہوں گے وہ بڑھ سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. تو باقی یہ ہے کہ جو ڈیٹیل وائز اب میں شروع کرتا ہوں, اگر کوئی خبر جی سر. پہ رہے گی یہ بات تو ان سے پوچھ لو, ورنہ پھر میں یہ بتا دوں اس کے زیادہ. سر آپ کریں کنٹینیو, باقی خبریں ہی تھیں, اس کے اوپر آپ نے ڈیٹیل بتا دی. اچھا, اب اس میں سب سے پہلا تو ایکویریس ہے افیکٹی. ایکویریس ہاؤس پہ کیا کرنے جا رہا ہے, یا دنیا پہ, اس کا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پہلے. ایکویریس سائن ریلیٹ کرتا ہے ماسز کو, بڑی تعداد, گروپس کو, سوسائٹی کو, نیٹ ورکس کو, ٹیکنالوجی کو, اچھا پولیٹیشنز کو, آئیڈیالوجیز کو, ریولوشنز کو, فرینڈز کو, گیم ہاؤس کو, امیدوں کا گھر بھی یہی ہے, لانگ ٹرم خواہشات جو ہوتی ہیں وہ بھی یہی ہے. اب اس میں ہوگا کیا ان ساری چیزوں کے ساتھ, ایکویریس میں گرہن لگنے سے ان ساری چیزوں پہ افیکٹ ہوگا ایز جرنل. ریولوشن کو, انقلاب کو, پولیٹیکل پارٹی کو, پارلیمنٹ کو, آپ کی جو آئیڈیالوجیز ہیں, دوستوں کو, گیم ہاؤس کو, امیدیں ٹوٹیں گی, امیدوں کا گھر بھی ہے. ٹیکنالوجی بریک بھی آئے گی, انٹرنیٹ بندش آ سکتی ہے, الیکٹریکل بندش آ سکتی ہے, کوئی بہت بڑا الیکٹریکل سپلائی کٹ آ سکتا ہے, یہ سب ہو سکتا ہے. اب ہوگا کیا,
सन उधर क्या कर रहा है, हुकूमती रॉयल फैमिलीज उनको बताता है, उनको शेकन कर दे, उन पे अफेक्ट होगा। राहु उधर इन्हीं सब चीज़ों में इल्यूजन, फ्रस्ट्रेशन और सडन इवेंट्स को जन्म दे दे। मरकरी कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दे। मीडिया पे झूठी खबरें चल रहे हैं, मीडिया पे जो गलत ट्रेंड बन जाए। वीनस रिलेशनशिप और पैसे को लॉस को वो करता है। तो अब ये क्या करेगा, ये फेक अलायंसेस, मतलब हाँ, ये जैसे अभी ईरान के साथ ये हो सकता है कि तालिबान और ये सारे इर्द गिर्द आ जाएं, या वैसी किसी उस पे अलायंस बने, लेकिन वो फेक हो, झूठा अलायंस हो, हकीकत में ना हो, हकीकत में छोड़ दें, आगे करके बाद में पीछे हो जाए, इस टाइप का हो सकता है। झूठे वादे हो सकते हैं, झूठे दोस्त धोखा दे सकते हैं, हिडन एजेंडाज एक्सपोज हो जाएंगे। इसी तरह जो रिलेशनशिप है उसमें जो है वो कोई आपकी बात आगे बढ़ रही थी मंगनी की, शादी की या रिलेशनशिप की या कोई अफेयर, वो वापस हो जाए, कटाई में पड़ जाए। अब आ जाए इसको हम डिटेल से हाउस वाइज। एक्वेरियस के फर्स्ट हाउस में, तो एक्वेरियस के लिए सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड टाइम है ये। इसी तरीके से इसमें आप यूँ समझ लें कि एक तो उसको अपनी ज़ात की समझ नहीं आएगी, और इसके ऊपर कोई उंगली उठ सकती है, इस पे कोई, इसका इमेज ख़राब हो सकता है, कोई नाम ख़राब हो सकता है, इसकी हेल्थ स्ट्रेस की वजह से ख़राब हो सकती है, इवन ये अपनी हुलिया बदल सकता है। जैसे कई लोग अचानक दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, कई लोग अपने आप को सेट कर लेते हैं, मतलब अपनी आउटलुक को चेंज कर सकते हैं एक्वेरियस जो है। इसी तरीके से इनका माइंडसेट जो है वो अचानक बदल सकता है। इसी तरीके से राहु और वीनस क्योंकि यहाँ है, तो गलत लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, ये गलत अफेयर में जा सकते हैं, किसी गलत इश्क मुआशके में पड़ सकते हैं। मरकरी इनसे रॉन्ग डिसीजंस करवा सकता है, गलत बात मुंह से निकलवा सकता है, झूठ बुलवा सकता है, गलत बयानी करवा सकता है, ये सारा कुछ होगा। इसी तरीके से इनको तो ये गिरहन के 15 दिन बहुत वेरी आफ्टर गिरहन भी, क्योंकि प्लैनेट्स तो निकलने शुरू होंगे जो अभी इधर संगम में है, तो वो सबसे ज़्यादा एक्वेरियस के लिए उनको नेक्स्ट आने वाले 15 to 30 डेज बड़ी केयर की ज़रूरत रहेगी। एक तो ये इसमें समझ। दूसरा इसमें जो अब होगा, सेकंड हाउस किसका बनेगा एक्वेरियस का, कैप्रिकॉर्न का। कैप्रिकॉर्न का दूसरा घर एक्वेरियस बनेगा। तो अब इनके सेकंड हाउस में लग रहा है, यानी कि फैमिली के घर में लग रहा है, तो कैप्रिकॉर्न की फैमिली के लिए एक तो खुराक में कोई तब्दीली आ सकती है, या फूड इशू हो सकता है, मुंह का दर्द वर्द हो सकता है, कुछ दांतों का मसला आ सकता है। इसी तरीके से इनको कोई जैसे कहते हैं कि इनकी लैंग्वेज खराब हो सकती है, कोई गालियां दें, घर में कोई अचानक इनके मसला हो जाए, घर में लॉस रिलेटेड टू मरकरी। अब फैमिली के अंदर इनके कुछ ऐसा कैप्रिकॉर्न के हो सकता है, मतलब इनके कोई रिश्ता टूट सकता है फैमिली में, इनके कोई धोखा हो सकता है कोई डॉक्यूमेंटेशन में, इनके कोई सरकारी मसला बन सकता है फैमिली में, ये सब फैमिली में हो रहा है। और इनके कोई, इन्होंने कोई एसेट बाय किया था, उसके मुतालिक इनको कोई गलत खबर मिल सकती है, और बहरहाल इनके कोई जायदाद या इस तरह की किसी चीज़ की बुरी खबर बन सकती है इनके लिए। और इसी तरीके से अब कैप्रिकॉर्न के पीछे फिर सैजिटेरियस उसके थर्ड हाउस में। अब सैजिटेरियस के थर्ड हाउस में लग रहा है, तो इसका मतलब है कोई मिसकम्युनिकेशन हो जाएगी, कोई गलत मूव ले लेंगे, गलत रिस्क ले जाएंगे, फेक करेज, ऐसे लगेगा मैं बड़ा कर जाऊंगा, लेकिन वो होगा नहीं, फेक होगा, धोखा होगा। सिबलिंग्स या नेबर से इशू, छोटे बहन भाइयों या हमसायों से फटा हो सकता है सैजिटेरियंस का। और इसी तरीके से सोशल मीडिया या मीडिया की कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें मिस्टेक्स करनी शुरू कर देंगे सैजिटेरियंस जो है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का घर है, तो उनके थर्ड हाउस में लग रहा है। और खसूसन इनको अब जैसे मार्स भी इसको ज्वाइन करेगा 23 को, तो इनको कंधे पे चोट लग सकती है, बाजू पे चोट लग सकती है, इस तरह की भी एहतियात करनी है।
تو ان کے تو چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے ٹربل زیادہ بن رہی ہے، ہمسایوں سے پھٹا ہو سکتا ہے، تو ان کو اس معاملے میں کیئر کرنی ہے۔ چوتھا گھر جو ہے یہ بنے گا آپ کے سیجیٹیرین سے پیچھے کیا ہوگا، اسکارپینس کا۔ اسکارپینس کے چوتھے گھر میں، تو اسکارپینس کو اپنی ماں کی کیئر کرنی ہے۔ اسکارپینس کے دماغ کا، گھر کا سکھ خراب ہوگا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، گاڑی کو کچھ ہو سکتا ہے، گاڑی سے متعلق دھوکہ ہو سکتا ہے، گاڑی خراب ہو سکتی ہے، گاڑی یا گھر میں کوئی اس طریقے سے پراپرٹی جائیداد کے کوئی کاغذات گم ہو سکتے ہیں، کوئی ان میں کوئی مسئلہ آ سکتا ہے، یا دوبارہ بنوانے پڑیں ایگریمنٹ، اس طرح کی باتیں۔ ماں کی صحت، گھر کے ماحول میں ڈسٹربنس، مینٹل انریسٹ، ویکل یا پراپرٹی کا ایشو۔ بہرحال گھر کا سکھ میں ان کو اب سکھ میں خرابی آ رہی ہے۔ اس کے بعد ففتھ ہاؤس ہے یہ جی لبرا کا، لبرا کے ففتھ ہاؤس میں لگ رہا ہے۔ لبرا کے ففتھ ہاؤس میں ان کو کوئی بے وقوف بنا سکتا ہے، ان کے پیار محبت کے معاملات میں ایک دھوکہ آ سکتا ہے، کوئی ٹرائی اینگلز بن سکتے ہیں، کریٹیو جو کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ آپ کوئی انٹلیکچوئل ورک کر رہے تھے، آپ نے کچھ سوچا، اس میں کوئی خرابی آ جائے، اس میں آپ کنفیوز ہو جائیں، آرٹ سے ریلیٹڈ، ڈیزائن سے ریلیٹڈ، کسی گھر کا ڈیزائن کر رہے تھے، کسی چیز کو ڈیزائن کر رہے تھے، اس میں بچوں کے معاملات میں بچوں پہ نظر رکھنی ہو سکتی ہے، بچوں کا کوئی افیئر ہو سکتا ہے ان کے، کوئی بھی اگر بچے بڑے ہیں تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی ان کا بھی کوئی رومانٹک دھوکہ افیئر کسی لڑکی یا لڑکے سے معاملات بن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اگر ٹریڈنگ کا کام کر رہے ہیں تو اسپیکولیشن سے لاس ہو سکتا ہے، ان کو ٹریڈنگ میں لاس ہو سکتا ہے، تو بڑا کیئرفلی ان کو وہ کرنا ہے۔ اور وینس راہو غلط رانگ رومانس کو بتاتے ہیں، اس کی جو ہیپننگ ہے۔ اس کے بعد جی سکس ہاؤس میں یہ جو لگے گا وہ ورگو کے لگے گا چھٹے گھر میں، تو ورگو کے لیے اچانک جو ہے چھپے ہوئے دشمن سامنے آ جائیں گے، پالیٹکس آفس، پالیٹکس روٹین میں ڈسٹربنس آ جائے گی، کوئی بیماری آ سکتی ہے، اسی طریقے سے کوئی لون والے فون کرنے لگ جائیں گے، قرضہ واپس کرو، بینک سے فون آ رہے ہوں گے، کیونکہ ورگو سب سے زیادہ دنیا میں اگر کوئی قرض لینے میں ماسٹر ہے، اگر کوئی 12 بندوں میں سب سے زیادہ کوئی قرض لیتا ہے، یا جس کو سب سے زیادہ قرض لینے کی سکیمز پتہ ہے، یا سب سے زیادہ منصوبے پتہ ہیں بینک کیسے لون دیتے ہیں، تو وہ ورگو ہے۔ آپ چپ کر کے ورگو سے جا کے پوچھیں کہ بھی کوئی نئی سکیم کوئی چل رہی ہے حکومت پنجاب کی، بتائے گا آپ کو قرضے کی ساری سکیمیں، وہ یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو، جدھر مرضی ہو، قرض لینے میں ماسٹر۔ ورگو جب تک زندگی میں یہ عہد نہیں کرتا کہ کبھی نہیں لوں گا، وہ یہ ساری زندگی قرض میں رہ سکتا ہے۔ تو ورگو کے لیے ایشو ہے، ورگو کے لیے یہ اس کے روٹین ہاؤس میں آ رہا ہے، تو اس کو ہو سکتا ہے کہ اس کا لگن لارڈ بھی مرکری ہے جو ادھر ہی ہوگا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ کوئی لیگل میٹر بن جائے اکارڈنگ ٹو کوئی پیپر ورک کا ایشو، کوئی لکھ پڑھ کا مسئلہ، اسی طریقے سے کوئی کام کی جگہ پہ اس کا بالکل دم گھٹنے لگے، اس پہ سارے الزامات اس پہ آ جائیں، اس پہ جھوٹے وہ ہو جائیں، اس کے جھوٹ پکڑے جائیں، اس طرح سے وٹس ایور۔ یہ اس سے تو ویسے بھی خدا واسطے کا بیر ہوتا ہے سب کو، کیونکہ یہ بھی تو اوور کریٹیکل ہوتے ہیں، ہر کسی کو وہ جیسے کہتے ہیں کریٹکس کا نشانہ بنانے والے، آئیڈیلسٹک لوگ، آئیڈیلی انوائرمنٹ میں بہت زیادہ دماغ دکھانا، شو کرنا کہ بھئی ہم تو فائن اس پہ رہتے ہیں نا، تو لیولز پہ، تو ڈیفینیٹلی پھر ان کے دشمن لوگ ہو جاتے ہیں۔ چھٹا گھر دشمنی کا ہی ہے نا، تو ان کے آٹومیٹک دشمن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جی لیو کے 7ویں گھر میں لگنے جا رہا ہے، لیو کے 7ویں گھر میں ہے تو لڑائی جھگڑا ان پارٹنرشپ، بزنس پارٹنر، لائف پارٹنر، اسپاؤس، یا بزنس پارٹنر دھوکہ دے دے، بیگم دھوکہ دے دے، شوہر دھوکہ دے دے، لیگل ریلیشن شپ ڈسپیوٹ آ جائیں، جیسے یا اٹریکشن کوئی پیدا ہو کسی اور کی طرف، کسی اور کی طرف ایکسٹرا میریٹل کی طرف معاملہ چلا جائے، یہ بھی پاسبل ہے۔ اور یہ سارا کچھ ان کے 7th ہاؤس میں لگنے جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ان کو تو بس منہ کو ٹیپ لگانی ہے، باقی فیملیز کریں لیکن ٹیپ بھی ساتھ لگائیں۔ اس کے بعد لیو نے 8th ہاؤس میں کینسیرین، سب سے زیادہ
ایکویریس لیو کے بعد جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹربل ہے تو یہ کینسیرینس کے لیے. اچانک کوئی شوق لگ جائے گا ان کو, اچانک کوئی سچ ان کا کھل کے سامنے آ جائے گا, کوئی خفیہ بات ایکسپوز ہو جائے گی, کوئی خفیہ افیئر باہر نکل آئے گا. اسی طریقے سے اسپرچویلٹی, یہ اکلٹ کی طرف, ایسٹرالوجی کی طرف بڑا دھیان چلا جائے گا. اچانک کوئی فائدہ نقصان ان کے لیے پڑا ہے. ان کے لیے سب سے زیادہ افیکٹ ادھر کرے گا یہ جو ایون ایکویریس سے بھی زیادہ اگر کوئی کیس کہیں تو 8ویں گھر میں لگنا اس کا سب سے زیادہ افیکٹ کرے گا. 8th ہاؤس, کیونکہ وہ ہوتا ہی سڈن کا, ادھر ہی یہ لگ رہا ہے, تو سب سے زیادہ کینسیرین کو کیئر کرنی ہے. رسکی ایکشن نہیں لینے, بڑا اپنے آپ کو جما لیں ایک جگہ پہ, ذہن سوچیں, موڈ زبان بند, معاملات بند, کیونکہ اچانک ہی کچھ کھل کے نکل آئے گا سامنے. اس کے بعد جی جمنائی کے 9th ہاؤس میں لگنے جا رہا ہے. اچانک ان کا عقیدہ بدلنے لگے, کوئی عقیدہ ٹوٹ جائے, کوئی بلیف ختم ہو جائے, باپ کو مسئلہ, استاد کو مسئلہ, لانگ سفر کر رہے تھے اس میں پرابلم آ سکتی ہے. اسی طریقے سے کوئی اگلا لمبا سفر کا پلان کر رہے تھے, ڈیلے میں جا سکتا ہے. اسی طریقے سے مرکری راہو اکٹھا ہو رہا ہے, مس لیڈنگ ایڈوائس مل سکتی ہے گرو کی طرف سے یا استاد کی طرف سے. اسی طریقے سے ان کے 9th ہاؤس لک ہاؤس میں لگ رہا ہے, تو ان کو تو لک سے ریلیٹڈ, ریلیجن سے, استاد, باپ سے کوئی معاملات خراب ہو سکتے ہیں. تو یہ ان کے لیے بھی اس معاملے میں اپنے فادر کو لے کے بڑی کریٹیکل ہے. اس کے بعد جی ٹورس کے 10ویں گھر میں, کام کے گھر میں لگ رہا ہے, تو اب ان کے ڈیفینیٹلی کوئی اتھارٹی سے, سینئر باسز سے یا کسی کام کی جگہ پہ پھڈا ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ریپوٹیشن رسک پہ لگ سکتی ہے, کوئی کام میں تبدیلی آ سکتی ہے, کام کو بدلنے کا سوچ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اتھارٹی فگر سے بھی مسئلہ آ سکتا ہے, سرکاری سطح سے بھی مسئلہ آ سکتا ہے, کام پہ بھی پرابلم ہو سکتی ہے, کام کی جگہ پہ بھی باسز سے بھی پرابلم ہو سکتی ہے. بہرحال کام کے گھر میں یہ لگ رہا ہے تو کام کے معاملات میں دھوکہ بھی ہو سکتا ہے, لکھنے پڑھنے میں یا کوئی بھی معاملات میں کوئی بھی ٹربل اس طرح کی جنریٹ ہوگی. 11th ہاؤس یہ جو لگ رہا ہے یہ ایریز کے لگ رہا ہے, یہ ٹورس کے بعد جو ایریز ہیں ان کے 11th ہاؤس میں لگ رہا ہے. تو جھوٹے دوستوں سے دھوکہ, کوئی امید تھی, کسی نے وعدہ کیا تھا پیسے دینے کا, نہ ہو, کوئی وعدہ کسی نے کیا پورا نہ کرے, کوئی پیسے دینے کا وعدہ پورا نہ کرے. اور اسی طریقے سے سوشل سرکل لڑ کے اٹھ کے کسی اور سرکل میں چلے جائیں. اسی طریقے سے کوئی اہم ہی خیالی پلاؤ بنا کے کوئی نئی گول سیٹ کر لیں, کوئی نئی امیدیں باندھ لیں, امیدیں بدل دیں. جیسے پہلے میں نے ادھر جانا تھا تو آپ کہیں جی میں آسٹریلیا چلیں, نئی امیدیں. پہلے میں اپنے سنوکر والے دوستوں سے بیٹھتا تھا, آج کل کسی فٹ بال گینگ میں چلا گیا. اس ٹائپ سے ٹوٹلی سوسائٹی اور وہ جو ہے نا وہ اس میں چینج ہو جائے گا. اور ٹیمپرامنٹ تو دیکھیں ان کے تو دوستوں اور گینگز میں اٹھنے بیٹھنے میں مسئلہ آ رہا ہے. اس کے بعد جو پائسیز ہیں, پائسیز کے 12ویں گھر میں لگ رہا ہے, ان کو نیند کا مسئلہ آ سکتا ہے, شاپنگ پہ پیسے پھینک سکتے ہیں, نیند کا ایشو رہے گا, شاپنگ پہ پیسے پھینکیں گے. کوئی ان کے بھی کوئی سیکریٹ افیئر, کسی سے کوئی افیئر چل رہا تھا تو ایکسپوز ہو جائے گا. اسپرچولی ایک دم either this way or that way اچانک اسپرچویلٹی ہائی بھی جا سکتی ہے اور لو بھی گر سکتی ہے. اسی طریقے سے کسی میں بہت شدید ہو سکتے ہیں کسی یہ ریلیشن شپ کو لے کے, اپنے کوئی ہڈن افیئر کو لے کے, کسی چیز میں خفیہ گھس جائیں, کسی گندی لت میں پڑ جائیں, کسی گندے افیئر میں پڑ جائیں, اس ٹائپ کی سچویشن ہوگی. تو یہ اثاروں پہ جو ہے نا اس کے, تو اس کا جو 1st ہاؤس 8th 7th 10th اور 4th, یعنی کہ یہ ایکویریس کے لیے, کینسر کے لیے, لیو, ٹورس اور اسکارپین کے لیے سب سے زیادہ ٹربلس ہے. کس کے لیے؟ ایکویریس, کینسر, لیو, ٹورس, اسکارپیو. ان سب کے لیے سب سے زیادہ ٹربلس ہونے جا رہا ہے. ان سب کو احتیاط کرنی چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا, اور کل پھر اس میں مزید اس پہ بات کریں گے. سر بہت شکریہ آپ کا.
थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाकी नाजरीन स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उसामा साहब का, आपको कोई भी मसला है आप राब्ता करके इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, और अपॉइंटमेंट के लिए भी बड़े लोग कमेंट्स कर रहे हैं, तो ये नंबर इसलिए दिया जाता है ताकि व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अपना ख्याल रखें, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।